बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज इन दिनों मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था तो बहुत से बच्चे मुझसे ये तकाज़ा करते कि आप अपने बाबा जी से हमें भी मिलवाइए। अब उनकी क्लासें शाम को ख़त्म होती थी तो मैंने उनसे कहा उस वक्त तो तुम सब घर भागते हो और वो मिलते शाम को हैं। तो खैर उनके इसरार पे मैंने उस बाबा जी से बात की, इशफाक साहब से, तो उन्होंने हमें सुबह 10 बजे का टाइम दे दिया। कुछ 30 लड़के और लड़कियाँ थे, सारे के सारे ज़ाहिर अच्छे घरों से, खूबसूरत यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, खूब निक से तैयार होकर आए। बरकत मार्केट से हम चले पैदल। वहाँ उस वक्त UMT का कैंपस था, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का। और मैंने इसके बेशतर से मैंने कहा था कि किसी ने फूल लिए, बुके लिए, कुछ ने केक लिए, और हम 121C पहुँचे। तो वहाँ जाके अब मैं बिल्कुल आम तौर पे खामोश होता था। मैंने इतने बरसों में कभी उनसे कोई सवाल नहीं किया, अलबत्ता उनको देखते थे, जिस तौर पे वो बात करते थे, उनको सुनते थे, कभी एब्जॉर्ब करते थे, कभी ऑब्जर्व करते थे। तो एक लड़की ने, आयशा उसका नाम था, गोरी चिट्टी सी लड़की थी, उसने कहा इशफाक साहब सुना आपके घर लेडी डायना आई थी? तो उन्होंने कहा हाँ आई थी, वो वहाँ बैठी थी जहाँ तुम्हारे भैया जी बैठे, मुझे वो भैया जी कहते थे। तो फिर उन्होंने इसकी तरफ देख के कहा कि जैसे तुम्हारे भैया जी टपूसी मार के बैठे हुए हैं ऐसे बैठी हुई थी। तो एक लड़की एक और बोली सर वो क्या बहुत खूबसूरत थी? तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो खूबसूरती है हमारी और तरह की होती है। अंग्रेज़ लड़कियों को अगर करीब से देखें तो वो बिल्कुल खूबसूरत नहीं लगती, उनके दाने 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 से जिल्द फटी फटी सी लगती। ज़ाहिर है ये उनके यहाँ वो पिक खाने से और भी कई सारी जो चीज़ें, उनका रंग उतना खूबसूरत या बिल्कुल प्लेन नहीं होता जैसा हमारा होता है। तो फिर किसी ने कहा कि इनके जो कि वो भांजे थे डॉक्टर हसनात, जिनसे शादी वो करना चाहती थी। तो इशफाक साहब ने कहा हाँ हो तो सकती थी, पर हसनात के घर वालों में से कोई माना ही नहीं। वो अगर हो जाती तो कितनी इज्जत उसको भी मिलती, उनको भी मिलती, पर इनमें से तो कोई माना ही नहीं। खातिन हज़रात, उस रोज़ एक लड़के जो हमारा तालिब इल्म था, उसका नाम था कामरान। बाद में वो जो माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोग्राम था स्मॉल लोन्स का, उसमें वो मुंतखब हुआ माइक्रोसॉफ्ट ने उसको फैसलाबाद में। फिर वो बैंकिंग का उसका बहुत अच्छा रहा, वारिद में वो बहुत अच्छा उसने काम किया। आजकल शायद अल हबीब बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है। तो कामरान ने एक सवाल किया, उन्होंने कहा खान साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपके अल्लाह मियाँ हैं, इनके इल्म का अंदाज़ा लगाना कब तक हो सकेगा मुमकिन? अच्छा, आम तौर पे बड़ों से ऐसा सवाल करें तो लोग तो जान को आ जाते हैं, बहुत सख्त आगे से जुमला बोलते हैं। तो खान साहब ने उसकी तरफ देखा और कहने लगे कि एक दफ़ा ना मैं और तेरी अपा हम लालू खेत से चले और क्लिफ्टन की सैर को गए। हम वहाँ सैर करने के बाद हमने वहाँ चादर बिछाई, चादर बिछा के अभी चादर बिछा रहे थे तो एक चूंटी तुम्हारी आपा के हाथ पे चढ़ गई। तो आपा ने कहा नहीं चूंटी थी, चूंटी तू कहाँ? तो उसने कहा मैं भी लालू खेत से 12 दिन से चली हुई हूँ और चलते चलते मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो फिर उसने अपने पाँव पे, एड़ियों पे खड़े होकर तो दूर दूर देखना शुरू किया। अब सोचे क्या चूंटी है, क्या चूंटी की औकात। तो बानो आपा ने से पूछा कि तू क्या देख रही है? तो उसने कहा मुझे किसी ने बताया था समुंदर बड़ा होता है, तो मैं ज़रा समुंदर की गहराई और गिराई तक देखने की कोशिश कर रही हूँ। इनफैक्ट इशफाक साहब ने उस लम्हे कहा बेटा इंसान क्या और इंसान की औकात क्या, इंसान बहुत सी चीज़ों को लॉजिकली जानने की कोशिश करता है, और अभी अल्लाह के इल्म के बारे में, उसकी वुसअत के बारे में तो जान ही नहीं पाया। यानी उस चूंटी की तरह जितना भी वो पाँव के बल खड़ा होकर देखे तो समुंदर को कितना देख लेगा। उसकी जो दस्तरस है वो तो उसकी आंखों की दस्तरस है, इससे जो आगे की दुनिया है वो तो वो नहीं जानता। उन्होंने कहा जो अल्लाह है हम इसको लॉजिकली जानते हैं, लेकिन एक बात याद रखो, अल्लाह को लॉजिकली जानना नहीं, अल्लाह को तो मानना वाली चीज़ है। और बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि अल्लाह हो या उस्ताद हो, तुम इसको बस लुकमा लुकमा करके खा जाओ। जिस लम्हे तुम उसके लुकमे खाओगे तुम उसके वजूद का हिस्सा बनते जाओगे, और तुम्हारे अंदर वो इल्म, वो फ़हम, वो दानिश वो भी आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज़ तुम उसके लुकमे को अपने अंदर उतार रहे होते हो। पर हम तो अपने अंदर लुकमे को आने नहीं देते। फिर उन्होंने कहा जो हमारे मौलवी साहबान हैं ये तो मज़हब के लुकमे को मुंह में रख के इधर से इधर फिराते रहते हैं, इधर ले गए इधर ले गए, तो उनको मज़ा आता रहता है, लोगों की ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं जाता। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा इतनी बड़ी अल्लाह की ज़ात
اور اتنا چھوٹا سا بندے کا پیٹ اور دماغ، وہ اتنی بڑی ذات اس دماغ میں اور پیٹ میں کیسے سما سکتی ہے؟ انفیکٹ جب یہ سوال مکمل ہوا اور بعد میں ہم نکلے تو کئی سارے لڑکے اور لڑکیوں نے کامران کو گھیر لیا، انہوں نے کہا یار تو نے کمال کر دیا، کیسا سوال کیا۔ اچھا وہ گھبرا گیا، کہتا میری زبان تھڑ گئی تھی، میں تو یہ سوال نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں تو کوئی سوال اور کرنا چاہ رہا تھا، میرے منہ سے یہ نکل گیا۔ لیکن اس کی اس خوبصورت سوال کی وجہ سے اس شام ہم نے بہت ساری، جیسے اب چیزوں کو ایک ڈیفرنٹ اینگل سے، ایک ڈیفرنٹ ڈھنگ سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ پھول کلب کا پروگرام تھا، ہم نے پورے ملک سے اساتذہ کو بلایا ہوا تھا اور ان کے بچوں کو ایک سال کا اسکالرشپ دینے کے لیے۔ اشفاق صاحب اس میں مہمان خصوصی تھے اور عارف نظامی صاحب جو تب نیشن کے ایڈیٹر تھے وہ اس کو پریزائڈ کر رہے تھے۔ اشفاق صاحب کی تقریر ہو گئی۔ اب ہر استاد کی کوشش یہ ہو کہ اپنی لائن توڑ کے، باری توڑ کے پہلے انعام لینے کے لیے آئے۔ اشفاق صاحب اس معنی میں کہا کرتے تھے کہ اچھا استاد وہ ہوتا ہے یا اچھا اہل علم وہ ہوتا ہے جو انعام لینے کے وقت پیچھے رہے، کام کرنے کے وقت آگے آئے۔ وہاں بالکل الٹ منظر تھا، تو میرا خود دل پہ بہت بوجھ تھا۔ میں نے خان صاحب سے کہا اگر آپ اجازت ہو تو ہم یہاں سے نکلیں، پروگرام جاری تھا ابھی، تو ان کو لے کے نکلے۔ جب ہم سیڑھیوں کی بجائے لفٹ میں رکے تو انہوں نے کہا اختر یار تیری بڑی ہمت ہے، ایک ٹیچر کسی بندے سے قابو نہیں آتا، تو اینے سارے قابو کیتے ہوئے نے۔ اچھا انفیکٹ یہ بھی ایک ظرف ہوتا ہے جو دوسرے کو آپ بک اپ کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ وہاں سے ساتھ میری اہلیہ تھیں، آسیہ کو ہم نے بٹھایا اور ہم شادمان آئے۔ شادمان میں اس زمانے میں لاہور کا واحد سلش ہوتا تھا، تو سلش ہم نے وہاں سے لیا اور خان صاحب کو ہم نے لیمن کا سلش دیا۔ اچھا میری گاڑی اس زمانے میں ویسے ہری پری کرتا تھا، یہ آٹومیٹک ایئر کنڈیشن تھی، اسے اے سی ویسی نہیں تھا، تتی ہوا چل رہی تھی، لیکن مجال ہے انہوں نے کوئی ایک لمحہ کہا ہو، ایک کوئی جملہ کہا ہو، وہاں سے ہم نے ان کے لیے سلش اور لیا۔ پھر ان دونوں لڑکیوں سے کہا نک کڑیو گھر جا کے اپنی آپا نے شکایت نہ کر دینا، یہ میرا کوٹا زیادہ ہو گیا میٹھے کا۔ اچھا وہ سفر زندگی کے خوبصورت سفروں میں سے تھا۔ ہم وہاں سے گزرتے ہوئے شاہ جمال میں سے گزرے، وہاں شاہ جمال کا مزار ہے، تو کہنے لگے یار کس روز اتنے چکر سے لواؤ، سنیا تھے بڑی تمال شمال ہوندی ہے۔ اور بعد میں ہم نے وہ اس کا اہتمام کیا، وہاں گئے، وہ بھی بڑی مزے کی چیز تھی، کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ہم ان کے گھر پہنچے، ان کو وہاں ڈراپ کیا۔ یہ جو جتنے لمحے آپ بڑے لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں، انفیکٹ ان میں بہت لذت ہوتی ہے۔ اگر آپ صرف وقت گزار رہے ہوں تو اور طرح کی چیز ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے ریڈیو پاکستان کی گولڈن جبلی تھی اور خان صاحب کے لیے میرا سٹینڈنگ آفر ہوتی تھی کہ جہاں جانا ہو بس مجھے فون کر دیجئے۔ تو میں چونکہ ذرا انڈیپینڈنٹ تھا، ایڈیٹر پھول کا تھا، تو میرے آنے جانے پہ بہت پابندی نہیں ہوتی تھی، تو میں نے آرام سے گاڑی نکالی، خان صاحب کو ماڈل ٹاؤن سے اٹھایا اور ہم ڈیوس روڈ پہ وہاں جہاں ریڈیو پاکستان ہے وہاں کی بلڈنگ میں پہنچے۔ وہاں ان کا جو ہال تھا آگے جا کے، اس میں وہ تقریب تھی۔ خان صاحب ان زمانے میں اپنے بھرپور یعنی ادبی، ثقافتی، علمی ہر حلقے میں اور روحانی ہر حلقے میں ممیز اور ممتاز تھے۔ لوگ ان کو سنتے تھے، سر دھنتے تھے، لوگ ان کو دیکھتے تھے، محبت کرتے تھے۔ اچھا جب ہم ریڈیو میں داخل ہوئے تو ظاہر ہے وہاں تو پرانے آرٹسٹ اور گلوکار اور صداکار اور موسیقار اور جتنے یہ ایکٹ ہوتے ہیں ایکسٹراز، وہ سب وہاں موجود تھی۔ تو جو آئے وہ خان صاحب کے آ کے سینے سے لگتی جائے اور لگتا جائے۔ مجھے شروع میں تو تھوڑا چبھا کہ یہ کیا بات ہے۔ اچھا پھر میں تھوڑا سائڈ پہ ہو کے دیکھا کہ جب کوئی خاتون یا کوئی لڑکی آ کے ان کے سینے سے لگتی ہے تو اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو وہ چلتے چلتے وہ آتی جاتی ملتی جاتی اور وہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے، او کڑیے تیرا کی حال ہے، تیرے منڈے کا کی حال ہے، تیرا بندہ بھی مار سی، تیری کڑی بھی مار سی۔ یعنی جیسے کہ مادھو ہوتا ہے وہ اپنی سرمستی میں چلا جا رہا ہے اور اس سے چاہے وہ برسوں بعد ان سے ملے ہوں، تو اس روز میں نے پہلی دفعہ اپنی جیب سے وہ جو ٹیسٹ میٹر ہوتا ہے وہ نکال کے رکھ دیا کہ ہر لمحے لوگوں کو ٹیسٹ میٹر کے ساتھ، کہ چونکہ جب بھی آپ بجلی میں لگاتے ہیں تو وہ پھر لال ہو جاتا ہے نا جی، تو انسانوں کو ہم بعض دفعہ اس طور پہ دیکھنے لگتے ہیں۔ جب وہاں اس ہال میں گئے، 10 بندے ہوتے یا 100 ہوتے یا 1000 ہوتا، گفتگو صرف انہی کی سننے والی ہوتی تھی۔ اس قدر گفتگو میں شیرینی اور اس قدر تازگی اور اس قدر راحت ہوتی تھی کہ آپ سنتے جاتے تھے۔ اچھا اس کے بعد کوئی بول نہیں سکتا تھا،
اس سے پہلے بھی جنہوں نے بولا ہوتا تھا وہ سب اس کے بعد کسی کا یعنی روشنی جلتی باقی نہیں بچتی تھی. یہ جو ظرف ہے، یہ جو شرف ہے، یہ میرا رب سب کو نہیں عطا کرتا ہے. یہ علم والوں کو، یہ فہم والوں کو، جو عمل والوں کو ہی عطا کرتا ہے. اور دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے بچوں میں سے بھی ایسے ہوں اور ہماری نسلوں میں سے ہوں کہ جن سے لوگ محبت کریں، جن کے جانے کے بعد ان کا صدقہ جاریہ جاری رہے، جن کے ساتھ جڑ کے لوگ خوشی کا اظہار کریں، جن کے ساتھ بیتے ہوئے وقت کو لوگ اس کا اظہار کر کے اپنی خوشی کو بڑھائیں اور ان کتنی ساری یادوں کو جمع کریں. یادیں تو ہمیشہ جو سمجھے نا جوک در جوک چلی آتی ہیں. 2006 میں جب میں قومی ڈائجسٹ کا ایڈیٹر تھا تو اس زمانے میں ہم نے ایک شمارہ خاص نکالا تھا جس کا ٹائٹل یہ تھا، اور اس کا نام تھا اچھا خان صاحب کہا سنا معاف. اور یہ طویل مضمون تھا جو میں نے ان پہ لکھا، اور اس سرخی کی وجہ یہ تھی کہ جب خان صاحب فوت ہوئے تو دوسرے یا تیسرے گھنٹے ان کی ڈیڈ باڈی ان کے وہیں داستان سرائے میں پڑی تھی، اور ہم 3 لوگ کھڑے تھے، 2 قرآن پاک پڑھ رہے تھے، میں دعا کر رہا تھا. پھر اندر کا دروازہ کھلا، بانو آپا اندر داخل ہوئیں، اور اس روز وہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی، ایک دم سے بوڑھی ہو گئی تھی. انہوں نے آ کے ایسے ہاتھ باندھے اور پھر انہوں نے کہا اچھا خان صاحب رب دے حوالے کئی سنی معاف کر دینا. یہ جو جملہ تھا میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا کہ کوئی بیوی اپنے میاں کو اس عمدگی سے اور اس محبت سے رخصت کرے جو رخصتی ان کو نصیب ہوئی. اور پھر وہاں سے ہم ان کی ڈیڈ باڈی کو اور جنازے کو لے کے گئے. پھر ان کا جنازہ ہوا اور ماڈل ٹاؤن میں ان کو دفنایا گیا جہاں وہ آرام کر رہے ہیں. یہ آرام ان کا قیامت تک ہوگا. میرا رب ان کی قبر کو آسودہ رکھے، ان کی روح کو بھی آسودہ رکھے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام.